منتظر ہیں اس ہستی کے جس کو خدا نے یہ سب عظمتیں عطا کی ہیں، اور جانتے ہو وہ ہستی کس طرح گریہ کرتی ہے، اندازہ نہیں کر سکتے۔ ملا فتح اللہ سلطان آبادی نے خواب میں حضرت کو دیکھا، سوال کیا، مولا آپ نے جو زیارت میں یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ لَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، بابا میں تجھ پہ صبح بھی روں گا شام بھی روں گا، بابا میں تجھ پہ آنسوؤں کے بدلے خون روں گا۔ یہ امام زمانہ کہہ رہے ہیں، مجاز نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ کتنا مشکل ہے اس منظر کو دیکھنا کہ وہ قمیص جو حسین نے وقت آخر پہنا ہوا تھا نا، جس میں 360 سوراخ تھے تلواروں کے اور نیزوں کے، وہ کرتا وہاں پہ لٹکا ہوا ہے، سر کے اوپر جہاں پہ امام زمان بیٹھتے ہیں، کیا حالت ہوتی ہوگی جب نظر پڑتی ہوگی اس کرتہ حسین پہ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بابا میں وہ منظر دیکھ رہا تھا، وہ وقت آخر جو آپ کی کیفیت تھی نا، انقباضوں کا یمیناً و شمالاً، بابا آپ کبھی دائیں پہلو پہ گرتے تھے کبھی بائیں پہلو پہ گرتے تھے، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ ملا فتح اللہ سلطان آبادی نے جب خواب میں دیکھا تو سوال کیا، مولا یہ جو آپ نے جملہ فرمایا کہ میں آنسوؤں کے بدلے خون روں گا، مولا یہ کس مصیبت پہ ہے؟ کربلا میں علی اکبر کی شہادت پہ؟ فرمایا نہیں، یہ شہادت بہت مشکل تھی لیکن میری مراد یہ نہیں۔ کہا مولا علی اصغر کی شہادت، عباس کی شہادت، مولا حسین کی شہادت؟ فرمایا نہیں، بہت درد تھا لیکن یہ مراد نہیں تھی۔ مولا وہ کون سی مصیبت ہے جس پہ آپ خون روتے ہیں؟ فرمایا اسارت و امتی زینب۔ میری پھپھی اماں زینب کو جو قیدی بنایا کہ میں اس پہ خون روتا ہوں۔ بعض مرحلے ایسے آئے کربلا میں جس پہ حسین بھی بڑے شدید روئے۔ سکینہ نے وقت آخر جب روکا نا حسین کے گھوڑے کو، کہا بابا ایک مرتبہ زمین پہ تشریف لائیے۔ حسین زمین پہ اترے، بابا ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھ جائیے، بیٹھ گئے، گود میں لیا، بوسہ لیا، ایک جملہ کہا سکینہ نے، بابا مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ کیا حال ہوا ہوگا حسین کا جب آخری وقت اتنی عزیز بیٹی نے یہ جملہ کہا ہوگا، بابا مجھے بہت پیاس لگی ہے، بابا آپ زمین کو حکم دینا پانی کو باہر نکال، آپ تو امام ہیں۔ کہا بیٹی میں کہوں گا پانی نکل آئے گا، بیٹی اگر ابھی آپ نے پانی پی لیا نا، قیامت کے دن تیرے نانا کی امت پیاسی رہ جائے گی۔ ہاتھ باندھ کے کہا نہیں بابا مجھے پانی نہیں چاہیے۔ ایک جملہ پھر کہا، بابا میں دیکھ رہی ہوں صبح سے اب تک جو بھی گیا ہے نا شہید ہو گیا، واپس نہیں آئے، بابا آپ بھی چلے جائیں گے آپ واپس نہیں آئیں گے، بابا مجھ سے کوئی پیار نہیں کرے گا، ایک مرتبہ بابا مجھے اسی طرح پیار کریں نا جس طرح سے آپ یتیموں سے پیار کرتے ہیں۔ یہ کہا اور رو پڑی سکی۔ حسین نے کہا بیٹی میرے جگر کو مت جلاؤ اپنے آنسوؤں کے ساتھ،
آگے آپ کو بہت رونا ہے. اور اس سفر شام میں جتنا ظلم سکینہ پہ ہوا ہے نا، اتنا کسی پہ نہیں ہوا. بابا کو یاد کر کے روتی تھی، سپاہی کوڑے مارتے تھے. پانی مانگتی تھی، سپاہی کوڑے مارتے تھے. ایک مرتبہ ایک قافلہ جب ایک جگہ رکا اور چلا نا، وہ نیزہ رک گیا جس پہ سر حسین تھا. جب امام سے کہا گیا آپ کے بابا کا سر نہیں چل رہا، لفظوں سے نہیں کہا تھا، مولا نے اپنی پھوپھی سے سوال کیا، پھوپھی اماں بابا کا نیزہ نہیں چلتا، ایک مرتبہ نظر تو کریں جس اونٹ پہ سکینہ تھی وہ سکینہ موجود ہے یا نہیں ہے. بی بی نے جب اونٹ پہ نظر کی نا تو سکینہ موجود نہیں تھی. پھر انتظار نہیں کیا دختر علی نے، گرایا اپنے آپ کو اونٹ سے، دوڑی صحرا میں علی کی بیٹی، دوڑتے ہوئے پہنچی وہاں پہ جہاں پہ قافلہ ٹھہرا تھا. دور سے دیکھا کہ ایک مستور بیٹھی ہے جس نے سکینہ کو اٹھایا ہوا. قریب گئی، جا کر کے سکینہ کو اپنے ہاتھوں میں لیا، شکریہ ادا کیا. آپ نے ہم مسافروں پہ احسان کیا، بی بی آپ کا شکریہ. ایک مرتبہ ماں نے رو کے کہا، بیٹی میں تیری ماں زہرا ہوں، میں جہاں جہاں پہ جائے گی میں ساتھ جا رہی ہوں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بہرحال اس عبادت کو منظور و مقبول فرما. خدا بندہ ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. خدا بندہ تیرے حقیر بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. خدا بندہ صدقہ محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. مجالس کے خادمین کے گھروں پہ اپنی رحمت برکت نازل فرما. ان کے مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. شاہ صاحب کے 2 مریض ہیں، قمر کی بیٹی مریض ہے، قمر بھائی کی، خدا بندہ ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. بارالہ حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما. اس جم پہ اپنی رحمت برکت نازل فرما. خدا بندہ صدقہ محمد و آل محمد یہ مجلس جیسے جاری و ساری ہے تا ظہور امام زمان اسی طرح جاری و ساری رہے. خدا بندہ صدقہ محمد و آل محمد انقلاب اسلامی ایران کو انقلاب امام زمانہ سے متصل فرما. رہبر معظم انقلاب کو صحت و سلامتی عطا فرما. خدا بندہ صدقہ محمد و آل محمد شیعیان جہاں پہ مصروف اعضاء ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا، دشمنوں کے شر کو ان کی طرف لوٹا دینا. برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات و محمد. مومنین گرامی، کل سے جناب مولانا سید علی مرتضیٰ زیدی صاحب خطاب فرما